اس سال مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی نہیں کریں، یعنی جانوروں کی ہتیا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ جو آپ جانوروں کو لا کر کے قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور کروڑوں روپے ہر سال خرچ ہوتا ہے قربانی کے اوپر، اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسی پیسے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے، اسی پیسے سے کسی غریب کا گھر بنوا دیا جائے، اسی پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کو کاروبار کرا دیا جائے۔ اور حال ہی میں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ اس پیسے سے جو آپ قربانی میں خرچ کریں گے، جو لاکھوں روپے کے جانور لے کر کے آئیں گے، اس پیسے سے آپ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ میرے عزیزو، یہ جو جملے میں نے کہے ہیں نا، یہ میرے نہیں ہیں، بلکہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، نام کے جو مسلمان ہوتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کو ایسا لگے گا کہ مسلمان ہے، نہیں یار اس کا نام بھی مسلمانی ہے، یہ جملے ان لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اس سال نہیں، بلکہ جب بھی قربانی کا موقع قریب آتا ہے، قربانی کے دن قریب آتے ہیں، قربانی کا مہینہ قریب آتا ہے، ایسی جو یہ مینڈکیں ہوتی ہیں جو بلوں کے اندر ہوتی ہیں، میرے عزیزو، پورے سال یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آ کر کے ٹر ٹر کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں، مت کاٹو، مت ذبح کرو، کیا فائدہ ہے خون بہانے سے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے بتاؤ، غریب کی بیٹی کی شادی تجھے اس وقت یاد آ رہی ہے جب قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں؟ مسلمان غریب تجھے اس وقت یاد آ رہا ہے جب قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں؟ تجھے جو پریشان مسلمان ہے وہ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے دن آ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی ایسا کرے گا نا میرے عزیزو، تو اس کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اگر قربانی آپ پر واجب ہے، آپ نے قربانی نہیں کی اور یہ سوچ لیا کہ نہیں، یہ 5 یا 10 ہزار کا بکرا میں لے کر کے آتا یا حصہ میں لیتا اور اسی پیسے سے میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں تو مجھے اور زیادہ ثواب ملے گا، یاد رکھنا یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تو قربانی نہ کرنے کا الٹا گناہ تیرے سر پر پڑ جائے گا۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ خون بہانا ہے، وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ارے یہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں ذرا غور کرو، تمہیں اس موقع پر یہ ساری باتیں یاد کیوں آتی ہیں؟ جب تم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو، ان میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، ان میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، اس وقت تمہیں غریب یاد نہیں آتا ہے؟ اپنا مکان بنانے میں اس میں تم نے ٹائلز لگایا، پتھر لگایا، رنگ و روغن کیا، بہترین انتظامات کیے، اس وقت تمہیں غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی؟ تم نے اپنی مہنگی گاڑیاں خریدی، اس وقت تمہیں غزہ کے مسلمان یاد نہیں آئے؟ لیکن جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نمبر آیا ہے، اسی وقت تمہیں ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ کچھ اپنے خرچے کم کرو نا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو مسلمان ہے اور اس پر اگر قربانی واجب ہے تو اسے قربانی کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر کوئی نہیں کرے گا نا تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے، وہ سخت گناہگار ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کا ایام اب قریب آنے والے ہیں، قربانی کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جو 3 دن ہیں اس میں قربانی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو، سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیسی قربانیاں دی حضرت ابراہیم نے۔ خواب آیا، آپ صبح میں اٹھے، آپ نے اونٹ قربان کر دیے، اور 1 2 نہیں 100 اونٹ قربان کیے، پھر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ حکم ہوا کہ اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو قربان کرو۔ آج نا یہ 2 2 ہزار 3 3 ہزار روپے کے حصے لے کر، یہ 5 5 10 10 ہزار روپے کے بکرے کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہم نے یہ بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ اور گھر میں قربانی سب پر واجب ہوگی، لیکن ایک حصہ لے کر اور ایک بکرا کاٹ کر یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ تو بہت ہی بڑا کام کر دیا ہے، سب کے اوپر سے یہ واجب اتر گیا، سارے مسئلے حل ہو گئے۔
आओ जरा सोचो कुर्बानी के मकसद को समझो, कुर्बानी का मकसद क्या है। जानवर तो ज़िबा करना ही करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बुराइयां पैदा हो चुकी है ना, उनको भी तुम्हें ज़िबा करना है, उनको भी खत्म करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा अजीज चीज को कुर्बान करने का, मेरे अजीज, जब नंबर आया ना, जब ये ख्वाब आया, तो आपके जो सबसे ज्यादा अजीज थे वो आपके बेटे हजरत इस्माइल थे, आप उनको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह इम्तिहान ले रहा था, रब इम्तिहान ले रहा था। ये किसी दुनियादार ने इजाद नहीं की है कि ना करो कुर्बानी, ना करो, नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह के हुक्म में अगर कोई, मेरे अजीजों, इधर उधर की बात करेगा, अगर कोई और तरह की बात करेगा, तो याद रखना दुनिया में तो उसे पछताना ही पछताना है, बरोज़ क़यामत उसे अल्लाह की बारगाह में जाकर भी हिसाब देना पड़ेगा। तो गरीब की बेटी की शादी और मुसलमान गरीबों की मदद, ये सारे मामलात अपनी जगह ठीक है, करना चाहिए गरीबों की मदद, लेकिन उस मौके पर नहीं कि जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है, बल्कि आप अपने जो पर्सनल आपके खर्चे हैं, जो फजूल खर्चियां हैं, उनको कम करके उनमें से आप पैसा निकालें और मुसलमान गरीबों की मदद करें। इस वीडियो ने तो दिल जीत लिया, माशाल्लाह।